بڑی صاحب اس موقع پر آزاد دوبارہ ان کو ڈکلیئر کر دینا، اس پہ ایک نئی بحث چلے گی اور ابھی جھگڑا چلے گا کہ جی سنی اتحاد کونسل نہیں آزاد ممبرز ہیں، کیا ابھی اور توڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا؟ کیونکہ اگر وہ جماعت میں نہیں ہیں تو پھر ان پر کوئی ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا، تو کسی آدمی کو اپنی وفاداری بدلنے پہ اپنی سیٹ سے ہاتھ نہیں دھونا پڑتا. ایک ہی لاجک ہے نا، اس لیے آپ نے آزاد بنایا ہے. کیا ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا کہ ابھی بھی اور بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ بندے اور کم ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، سلسلہ ختم نہیں ہوا اور شدت آئے گی. جس دن 6 آنریبل جج صاحبان نے ہائی کورٹ کے خط لکھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی ایک ملاقات ہوتی ہے. اس میں انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان مائنس ہوگا، میں نے پرائم منسٹر شپ بھی اسی لیے چھوڑی، شہباز صاحب بھی اس لیے آئے. آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کا شروع سے لے کے فارن فنڈنگ کیس ہو تو ٹارگٹ پی ٹی آئی، انٹرا پارٹی الیکشن ہو تو ٹارگٹ پی ٹی آئی، اگر کاغذات چھینے جا رہے ہیں تو ٹارگٹ پی ٹی آئی، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے تو ٹارگٹ پی ٹی آئی. تو میری اطلاع کے مطابق اس خطرے کو جو 6 جج صاحبان ہیں اسے 4-5 دن روکنے کی کوشش کی گئی اور بڑی بڑی آفرز بھی ہوئیں. اس کے بعد اتفاقاً محترم جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے ریجیکٹ بھی کر دیا اور 6 جج صاحبان جب 100 موٹو لیا گیا اسی سلسلے میں میٹنگ کر رہے تھے. تو اب اس کے بعد الیکشن کمیشن تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے لیے جو میکسیمم کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا. لیکن کیا یہ سب کچھ الیکشن کمیشن خود ہی کر رہا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھینا، پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا، پھر فائدیسہ صاحب نے لے لیا. فائدیسہ صاحب سے 6 جج صاحبان انصاف مانگنے جاتے ہیں تو وہ جن سے شکوہ ہوتا ہے انہی حکومت کو بنا لیتے ہیں، اور ماضی میں خود ججوں کے بینچ پر بینچ فکسنگ کا الزام لگاتے تھے. اب انہوں نے کیا کہ پہلے نمبر پہ خود ہے، تیسرے منیب اختر کو مس کیا، پھر اس کے بعد اس پہ بھٹی صاحب اس پہ جو آرڈر نکلا تھا اس کے نیچے بریکٹس میں لکھا ہوا تھا آل اویلیبل ججز ایٹ دا پرنسپل سیٹ، یعنی کہ جو جتنے جج اسلام آباد میں اویلیبل تھے اس کی بیسس پہ ان کو انہوں نے اس بینچ پہ ڈالا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے نہیں، کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوا، یہی 7 لوگ تھے اسلام آباد میں. وہ تو لیٹر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. وہ تو آج انہوں نے غالباً کہا ہم یوٹیوب بھی اپنا بنا رہے ہیں. بلایا جا سکتا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 6 جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اگر انصاف دینے والے ہی عدم تحفظ کا شکار ہوں گے، ان کی فیملیاں محفوظ نہ ہوں گی. دیکھیں ہمارے صحافیوں میں تو اتنی ضرورت نہیں ہے، ہر ٹی وی پہ پریشر ہے. کیا کوئی لیٹر لے کے گیا ہے کہ جناب ہمیں یہاں سے پریشر آ رہا ہے؟ اور ٹی وی پہ تو پریشر ہر دن میں کو 5 دفعہ آتا ہے کیونکہ ہم تقسیم ہو چکے ہیں. گزارش یہ ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے خلاف اور سختی ہوگی اور اس کو پی ٹی آئی نہیں مانے گی اور چیف جسٹس کسی بھی قیمت پر فل بینچ نہیں بنائیں گے. اس کی یقین دہانی انہوں نے اپنے ساتھی ججوں کو کرا دی ہے. اس سے زیادہ میں آگے نہیں جاتا. بدقسمتی ہے کہ جس وطن عزیز میں سپریم ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور یہ عامر فاروق صاحب نے کہہ دیا یہ ہائی کورٹ کو تھریٹ ہے. تو عامر فاروق صاحب سے نہایت ادب سے سوال ہے، جب آپ کے 6 ساتھی ججوں نے کہا کہ ہمارے بنوئی کو اٹھا لیا گیا، ہمارے گھروں میں کیمرے لگے، تو اس وقت انہوں نے کارروائی کیوں نہ کی؟ آج یہ جو آیا ہے آپ کے سامنے لیٹر آیا ہے انتھریکس، یہ بیسیکلی جاپان میں خطرناک لوگوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بھٹی صاحب آپ کو گورنمنٹ نظر آ رہی ہے؟ شہباز صاحب کی گورنمنٹ؟ تو مالک صاحب آپ کے دوست مصطفیٰ کھوکر صاحب ہمارے بھی بھائی ہیں، انہوں نے کہا کھڈے میں جا رہا ہوں، ذرا پلیز جلدی آ جائیں، میں خاصی دیر سے بور ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے تو کھڈے میں گرے ہوئے آپ کو پتا کافی دیر ہو گئی ہے. چلو 2 دن لگی کریں گے. شہباز صاحب کی حکومت آپ کو کس نے کہا ہے؟ خود ان کے وزراء کہہ رہے ہیں ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی، ہم اپنی کابینہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. دوسری بات ابھی آپ نے فرمائی، فیصل واڈا صاحب سینیٹر بن گئے، محترم محسن نقوی صاحب سینیٹر بن گئے،
मोहतरम अनवार काकड़ साहब सेनेटर बन गए। ये कैसे बन गए अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत है नून लीग की? तो मुझे ये बता देना, ये कोई रॉकेट साइंस है? हमें नजर आ रहा है 8 तारीख को इलेक्शन होता है, जीतता कोई है, 9 तारीख को कोई जीत सकता है। अगर कोई बैसाखियों पे लेके आपको बिठाएगा तो आप रिमोट से ज्यादा चलने वाले खिलौने से ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते। रिमोट से ज्यादा जब तक अवाम की राय को आप अहमियत नहीं देंगे, उसके मैंडेट को नहीं मानेंगे, वो सही है या गलत है, उसको तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरा जो खत आपने फरमाया, आप शायद उसकी संगीनी का मालिक साहब मुझसे बेहतर है, आप तो सीनियर है, ये क्यों दिया? आपको याद है कराची में कभी क्यों गोली फेंक जाती थी, गाड़ी पे लगा जाती थी, दरवाजे पे धमकी क्यों दी जाती है? और जो मैंने कहा ये कर नहीं तो तेरा अंजाम मौत होगा। धमकी किसी खतरनाक या अपने मकासद हासिल करने के लिए दी जाती है। धमकी हैप्पी बर्थडे के लिए फूल नहीं दिया जाता। उस खत को मेरा ख्याल है जो केमिकल आया है, आप इसको मेरे समेत अपने समेत सबके लिए एक देखें भाई, जो चल रहा है इसको चलने दो। वो खत अगर हाई कोर्ट के जज साहबान के पास जा सकता है तो डू यू थिंक किसी और जगह जाने अच्छा, में रोक है? बड़ी साहब, तो मैं आपको खबर मैं दे रहा हूं, एक मिनट, उसका सुराग नहीं लग पाएगा।